الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں، اوقات ہیں، ان میں سے ایک وقت بارش کا بھی ہوتا ہے۔ بارش جب ہو رہی ہو اس وقت بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کوشش کریں، ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں لگاتار مسلسل، اس میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سارے مسلمانوں کو امن و امان میں، سلامتی میں رکھے، خیر و برکتوں میں رکھے۔ کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں سنا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے پرہیزگاری اور تقوی اور تورع کے سارے دعوے بیکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہم نے کہا حب الدنیا و شہواتہا، دنیا کی اتنی محبت کہ آدمی بس دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے اور دنیا کی شہوتوں میں بالکل ڈوب جائے۔ دوسری، اپنے حرام کاموں کو بجا لانے کے لیے دین میں ہیلے بہانے تلاش کرے اور فاسد تعویلوں سے اپنی حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے، تو پھر تقوی اور پرہیزگاری کی ساری باتیں بیکار لگتی ہیں۔ اسی طرح تیسری ایک چیز آج کے اس درس میں آپ کے ساتھ ہے الجرأۃ والاقدام علی فعل المعاصی وترک الواجبات۔ واجبات اس کا بجا لانا تو ضروری ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا ہے نہیں۔ اگر آدمی واجب جو چیز ہے اسے نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرنے میں آدمی مگن ہو جائے، جو آدمی اس طرح کا کرتا ہو، یہ کہ وہ شبہ والی چیزوں کو چھوڑے یا مستحبات کو کرے، یہ تو دور کی بات، لیکن واجب چیزوں کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسے آدمی سے پرہیزگاری کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ واجب چیزیں تو کرنی ہیں، 5 وقت نماز واجب ہے، حلال کھانا واجب ہے، سچ بولنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے واجبات میں ہیں۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیسے کیسے حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ زنا جیسی چیز سے بھی مسلم قوم کا ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ زنا بدکاری میں بھی مسلم قوم کے بعض افراد ملوث ہو جاتے ہیں، اس جیسے بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم زنا کہتے ہیں۔ حالانکہ زنا وہ چیز ہے یجمع خلال الشر کلھا، زنا میں برائی کی ساری عادتیں جمع ہیں۔ وہاں پہنچ کر ساری پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے، آدمی کی مروت بگڑ جاتی ہے، غیرت اب باقی نہیں رہتی، اور نہ کسی عہد کی وفائی رہتی ہے، نہ زبان میں سچائی ہوتی ہے، نہ کسی دوست کی دوستی کا خیال ہوتا ہے، نہ غیرت کے نام و نشان کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایسے بدکار لوگوں اور ایسے وہ لوگ فحش و فجور کے کام کرتے ہیں،
ان کے پاس تو بس جھوٹ رہ جاتا ہے، دھوکہ رہ جاتا ہے، خیانت رہ جاتی ہے، بے شرمی رہ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سے کوئی حیا اور شرم نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے گناہوں سے آدمی بچے، ایسے گناہوں کے قریب نہ جائے، ان گناہوں کے جو اسباب ہیں ان کے قریب بھی نہ جائے۔ جیسے آج ایک بہت بڑا سبب جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہے، یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جسے ہم خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ خیر کے استعمال میں آدمی اسے ضرور کرے، لیکن احتیاط کے ساتھ جتنا وقت اسے دینا ہے اتنا وقت ہی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں اس کو اپنے دلدل میں پھنسا لیں۔ اسی لیے ایک اور چیز جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، پرہیزگاری کا دعویٰ تو ہے، الورع، تقوی، طہارت، خدا ترسی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن غفلت ایسی چیز ہے، لہو لعب میں پڑ جانا اور روزی کمانے میں مشغول ہو جانا، ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو سچی پرہیزگاری سے محروم کر دیتی ہیں۔ معیشت کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے آدمی کا محنت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی فرائض کی بجا لانے کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، بس اسی کے پیچھے لگا رہے۔ تو کہا کہ اس سے لگتا ہے کہ آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت کا کوئی احساس اسے نہیں ہے، بس اب وہ اپنے معاش کی تلاش میں ہے، جیسے کچھ ہو، جہاں سے بھی آئے آدمی معاش جمع کرنے کی چکر میں ہے۔ اسی طرح ایک پانچویں چیز کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا، قلت الحیاء، آدمی کا بے شرم بن جانا، اس کی حیا کا کم ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ آدمی اپنی حیا کھو دیتا ہے، اس لیے کہ حیا، موڈسٹی اور شرم، اسی سے ساری بھلائیاں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی سے ساری بھلائیاں آتی ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس سے کہا، یا احنف، من کثر ضحکہ قلت ہیبتہ، اے احنف، جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ مذاق کرتا ہے وہ لوگوں میں ہلکا ہو جاتا ہے، لوگ اسے بہت ہی نیچ نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ، جو آدمی جس چیز کو زیادہ کرتا ہے اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی زبان کی لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، اور جس کی زبان کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب الحلم میں اس کو روایت کیا، اور طبرانی نے الاوسط میں، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل مر جاتا ہے، اور جو شخص شرماتا نہیں ہے وہ عجیب عجیب گناہ کر بیٹھتا ہے، جیسے منافقین کا حال ہے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ایسے باتوں سے بچے رہے تاکہ صحیح معنی میں اس کے ساتھ اس کی پرہیزگاری باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔